آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے کیوں ضروری ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے اسے یا تو دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے قریب سے دیکھا جائے، عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہاں رکھتی ہے، ایک ذرہ بے مایہ اپنے اندر سرمایہ رکھتی ہے۔ ذرے کا دل چیرا گیا تو کتنے آفتاب لرز گئے، اسی طرح قطرے کے اندر وسعت بے گراں ہے، وہ اپنے دل میں بہت کچھ کلزم کے ساتھ سماتا ہے، بلکہ کلزم نواز سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دم سے کائنات کی زندگی ہے، ہر شے کی زندگی پانی سے ہے اور پانی کی اساس قطرہ ہے۔ یہ قطرے کا تصور ہے اپنے بارے میں۔ انسان فانی ہے لیکن وہ باقی کی دھن میں ہے، اللہ باقی ہے لیکن وہ فانی ہی کو تخلیق فرماتا ہے، اس فانی سے محبت کرتا ہے، اس کے خیال میں رہتا ہے۔ خالق اور مخلوق دونوں ایک دوسرے کے خیال میں رہتے ہیں۔ عقل کا حجاب اٹھ جائے تو جلوہ کچھ اور ہی ہوگا۔ باقی کی محبت فانی کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی کا محبوب باقی وہی ہوگا۔ بہرحال کلزم کے جلوے قطروں کے جلوے ہیں، نقش و نگار کی کثرت دراصل وحدت ہی کے جلوے ہیں۔ خیال ایک وسیع کلزم ہے، صاحب خیال کی تخلیقات قطروں کی طرح ہیں، قطرہ قطرہ تقسیم ہونے کے بعد بھی کلزم ہی رہتا ہے، اس کی وسعتوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیال بیان ہو کر بھی بیان نہیں ہوتا۔ سمندر سے 10 دریا نکل لائے جائیں تو وہ جوں کا توں ہے ویسے کا ویسا ہے، اور اگر اس میں 10 دریا شامل کر دیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے ویسے کا ویسے ہے۔ تسلیم کی بات ہے، ورنہ کہاں قطرہ ہے کہاں کلزم۔ قطرے کا وجود آتا ہے کلزم ہے، اور کلزم کا وجود ماورائی قطرہ ہے۔ مصنف اپنے مضامین کو اپنی تخلیق سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی تصنیف کا خالق ہے۔ دراصل خیال کا خالق وہی ہے جو انسان کا خالق ہے۔ خیال جب چاہے جہاں سے چاہے نمودار ہو جائے، جس زبان سے چاہے بیان ہو جائے، جس قلم سے چاہے رقم ہو جائے۔ اس لیے ان مضامین کو خالق خیال کا احسان مانتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ چاہے تو صحرا چشمے سے بوٹے، وہ چاہے تو بنجر سیراب ہو جائے، وہ چاہے تو تاریکی جگمگانے لگے، وہ چاہے تو انسان بیان کو دولت عطا ہو جائے، وہ چاہے تو مصیبت مغفرت میں بدل جائے، وہ چاہے تو سرنگوں سرفراز ہو جائے، وہ چاہے تو یہ کتاب اس کے نام کر دی جائے۔ قطرہ اپنی ہستی اور اپنی ہستی کی بے مائگی کے علاوہ کلزم کو کیا پیش کر سکتا ہے؟ بس اپنی تخلیق اپنے خالق کے نام۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔